لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا وحده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمي الأمين العظيم الكريم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم علیہ۔ واجب الاحترام ناظرین کرام، قرآن حکیم کی جو آیت مبارکہ تلاوت کی ہے اس میں پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا ہے کہ لوگوں، اگر تم منع کیے ہوئے جو چیزیں ہیں ان میں سے جو بڑے بڑے گناہ ہیں ان سے بچ جاؤ گے، اجتناب کرو گے، تو جو تمہاری لغزشیں ہوں گی، سیئات ہوں گی، چھوٹی موٹی کوتاہیاں ہوں گی، یعنی صغیرہ گناہ جو ہوں گے، ان کو ہم حسنات میں بدل دیں گے، ان کو تمہارے نامہ اعمال سے اپنی رحمت سے مٹا دیں گے اور تمہیں بہت ہی عزت والی جگہ داخل کریں، یعنی جنت میں تمہارا داخلہ ہو جائے گا۔ قرآن حکیم کی آیت کا مفہوم یہ ہے کہ پروردگار عالم یہ فرمانا چاہتے ہیں کہ جو کبیرہ گناہ ہیں ان سے تم بچنا، صغیرہ گناہ جو ہوں گے وہ میں اپنی رحمت سے معاف کر دوں گا۔ اسلامک تعلیمات سے دلچسپی رکھنے والے جانتے ہیں کہ اسلام میں گناہ کی دو قسمیں بنائی گئی ہیں، ایک کو کہتے ہیں صغیرہ گناہ اور کبیرہ گناہ۔ ویسے گناہ کیا ہے؟ گناہ اس کو کہتے ہیں کہ اللہ اور اس کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی بھی حکم کی خلاف ورزی کرنا، حکم نہ ماننا، اسلام کی تعلیمات پر پوری طرح عمل نہ کرنا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث مبارکہ میں فرمایا ہے کہ گناہ یہ ہے کہ تو کوئی ایسا کام کر رہا ہو کہ جس کے بارے میں تیرے دل میں یہ خواہش ہو کہ لوگ اس سے مطلع نہ ہوں، تو بہرحال اللہ کی نافرمانی کو گناہ کہتے ہیں۔ اس میں پھر دو قسمیں بنائی گئی ہیں، صغیرہ گناہ اور کبیرہ گناہ۔ صغیرہ کے حوالے سے یہاں اللہ نے بھی فرمایا کہ وہ ہم ان کا کفارہ کر دیں گے، ان کو ڈیلیٹ کر دیں گے، ان کو معاف کر دیں گے تمہیں، لیکن اس شرط پر کہ ان تجتنبوا کبائر، یہ شرط لگائی ہے اللہ نے۔ اس شرط کے ساتھ ایک کنڈیشن ہے کہ صغیرہ بھی تب معاف ہوں گے جب تم کبیرہ سے اجتناب کرتے رہے، بڑے گناہوں سے اجتناب کیا تو صغیرہ اللہ معاف فرما دیں گے۔ پھر بات آ جاتی ہے کہ صغیرہ کون کون سے ہیں اور کبیرہ کون کون سے ہیں۔ تو اس سلسلے میں علماء اسلام نے بڑی بڑی کتابیں لکھی، بڑے بڑے ابواب مختص کیے ہیں کبیرہ گناہ کون کون سے ہیں۔ حدیث پاک میں کئی گناہ
بڑا گناہ قرار دیا گیا ہے۔ چند ان میں سے دیکھ لیجیے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے بڑا گناہ، اکبر الکبائر گناہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث مبارکہ میں گنوائے ہیں تو ان میں اللہ کے ساتھ شرک کرنے کو سب سے کبیرہ گناہ قرار دیا ہے۔ یعنی کسی بھی ہستی کو، کسی بھی چیز کو، کسی بھی جنس کو کسی بھی طریقے سے ذات میں یا صفات میں اللہ کا حصے دار سمجھا تو یہ شرک ہو جائے گا۔ اس کو اللہ نے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اکبر الکبائر یعنی کبیرہ گناہوں میں سے بھی سب سے بڑا کبیرہ گناہ قرار دیا ہے۔ اور اس کے بارے میں قرآن حکیم میں اللہ نے فرمایا ہے دو جگہ پر کہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، کہ یہ گناہ ایسا ہے کہ جس کی بخشش نہ کرنے کا اعلان اللہ رب العالمین جو رحمان بھی ہیں رحیم بھی ہیں انہوں نے بھی فرمایا کہ یہ گناہ میں نہیں بخشوں گا، تو اس لیے یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ اسی طرح آپ نے فرمایا والدین کی نافرمانی کرنا، ان کی بے ادبی کرنا، یہ بھی کبیرہ گناہوں میں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شمار فرمایا۔ اور ناپ تول میں کمی کرنا، اس کو بھی کبیرہ گناہ میں شمار فرمایا۔ جھوٹی قسم کھانا، جھوٹی گواہی دینا، اسے بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نافرمانی میں اور کبیرہ گناہوں میں شمار فرمایا ہے۔ تو اس طرح احادیث میں بہت زیادہ تفصیل کے ساتھ کبیرہ گناہوں کو بیان کیا گیا ہے۔ اور کبیرہ گناہوں کے بارے میں اسی طرح کسی کا ناحق خون کرنا، ناحق مال کھا لینا، کسی کی غیبت کرنا، کسی پر الزام لگا دینا، اللہ کے راستے میں مال خرچ کر کے اس کو جتلاتے پھرنا کہ میں نے یہ دیا، میں نے وہ کیا، اسے بھی کبیرہ گناہوں میں۔ شراب پینا، زنا کرنا، یہ سارے کبیرہ گناہوں میں سے ہیں۔ تو ان کے بارے میں اللہ رب العالمین نے یہاں فرمایا کہ ان سے اگر بچ جاؤ گے تو لغزشیں، چھوٹی موٹی کوتاہیاں وہ میں معاف کر دوں گا۔ صغیرہ گناہ جو ہیں وہ اللہ رب العالمین اپنی رحمت سے معاف کر دیں گے۔ اور کبیرہ گناہوں کی معافی کا طریقہ توبہ ہے۔ اور توبہ کیا ہے؟ سب سے پہلے اگر گناہ جو جس سے توبہ کی جا رہی ہے اس کا تعلق اگر حقوق العباد سے ہے تو وہ پورے کیے جائیں۔ کسی کا مال لیا ہے تو وہ واپس کیا جائے، کسی کی عزت پر حملہ کیا ہے تو اس سے معاف کروایا جائے، کسی کی غیبت کی ہے تو اس سے معاف کروائی جائے، کسی کے کوئی بھی حق کسی قسم کا ضائع کیا ہے تو وہ اس سے باقاعدہ معاف کروایا جائے۔ یہ پہلا اسٹیپ ہے۔ اسٹیپ 2 یہ ہے کہ اللہ سے پھر معافی مانگی جائے کہ یا اللہ میں نے آپ کی نافرمانی کی ہے، آپ خالق ہیں، مالک ہیں، رازق ہیں، پوری دنیا کے بادشاہ ہیں، میں نے آپ کی ناراضگی والا یہ کام کیا ہے تو مجھے معاف فرما دیں۔ پھر تیسرے نمبر پہ یہ ہے اسٹیپ 3 کہ آئندہ کے لیے نہ کرنے کا پوری طرح عہد کیا جائے کہ یہ فلاں جرم، فلاں گناہ میرے مالک، میرے خالق میں آئندہ بالکل بھی نہیں کروں گا۔ تو اس طرح یہ طریقہ ہے کبیرہ گناہوں کی معافی کا۔ پھر اللہ رب العالمین سے دعا کی جائے کہ یا اللہ معاف فرما دے۔ یہ اسٹیپ 3 پورے کر کے تو امید رکھی جائے کہ اللہ جو تواب ہیں، خود اللہ نے فرمایا کہ میں تواب الرحیم، کہ میں بہت توبہ قبول کرنے والا، بہت بڑا مہربان ہوں۔ تو اس ذات برحق سے، حق تعالی شان و سے یہ امید رکھی جائے کہ وہ معاف کر دیں گے۔ تو یہ جو کبیرہ گناہوں کی بخشش کا یہ طریقہ بیان کیا گیا، تو صغیرہ گناہوں کا جو ہے اس میں اللہ رب العالمین نے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن اور حدیث میں یہ طریقہ بتایا ہے کہ اللہ رب العالمین کو اپنی رحمت سے معاف کرتے رہتے ہیں۔ مثلاً حدیث میں آتا ہے کہ وضو کرنے کی وجہ سے، نماز کے لیے جب وضو کیا جاتا ہے تو اس میں جب کوئی بندہ ہاتھ دھوتا ہے تو ہاتھوں سے ہونے والے صغیرہ گناہ اللہ معاف فرما دیتے ہیں۔ جب وہ کلی کرتا ہے تو زبان سے ہونے والے صغیرہ گناہ اللہ رب العالمین معاف فرما دیتے ہیں۔ جب منہ دھوتا ہے تو آنکھوں سے ہونے والے صغیرہ گناہ اللہ معاف فرما دیتے ہیں۔ پاؤں دھوتا ہے تو پاؤں سے ہونے والے صغیرہ گناہ معاف فرما دیتے ہیں۔ یعنی صغیرہ گناہوں کی معافی کا ایک بڑا وسیع اور آسان سلسلہ ہے۔ 2 نمازوں
رمضان المبارک آیا تو اس کے اندر بھی اسی طرح سارے احکامات بجا لایا. تو دونوں رمضان کے 2 مہینوں کے درمیان یعنی پورے سال کے صغیرہ گناہ اس طرح اللہ معاف فرما دیتے ہیں. اسی طرح حج جس کا قبول ہو جاتا ہے اس کے بارے میں آپ حضرات نے سن رکھا ہے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ جو ایسے لوٹتا ہے بندہ حاجی کہ رجع کیوم ولدت امہ، ایسے پاک صاف اللہ کر کے اس کو بھیجتے ہیں جیسے وہ آج ہی دنیا میں آیا. جیسے بچہ دنیا میں آتا ہے تو بالکل معصوم ہوتا ہے، پاک ہوتا ہے، محفوظ ہوتا ہے اور انوسینٹ ہوتا ہے. اسی طرح حاجی جب واپس آتا ہے تو وہ بھی گناہوں سے پاک ہو کے آتا ہے. تو یہ صغیرہ گناہوں کی کفارے کی اور دھلنے کی اور معافی کی تو صورت بڑی آسان ہے، لیکن کبیرہ گناہوں سے بچنا بھی چاہیے اور اس میں اگر سرزد ہو جائیں، ارتکاب کر بیٹھے تو اس کی معافی کرنے کا میں نے عرض کر دیا. اللہ رب العالمین ہمیں اپنی ہدایات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن و سنت کی روشنی میں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کی خاص توفیق سے اور فضل و رحمت سے جو اعمال ہو سکے اللہ پھر اپنی رحمت سے